یہ اللہ کی شان ہے کہ میری نہایت قابل احترام میری والدہ کے برابر آپا نثار فاطمہ کا صاحبزادہ آج کہہ رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا کون جواب دے گا اس فورم میں. یہ جو باپ کہتے تھے جنرل ضیاء الحق کو، وہ جواب دیں گے جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا. انہوں نے جو پاکستان سٹڈیز کا لیکچر دیا اس میں سارا کچھ جنرل یحییٰ پہ ڈال دیا، جنرل ایوب پہ ڈال دیا، جنرل مشرف پہ ڈال دیا. جنرل ضیاء کا نام ہی گول کر گئے. ایسے لوگ ہیں کہ جنرل ضیاء کا نام ہی گول کر گئے. اور اب جب نام لیا تو کیا حیرت کی بات ہے کہ اپنا اس کے اندر اپنا جو حصہ ڈالا تھا اس کو کیا ہی نہیں. جو لوگ نعتیں پڑھتے رہے ان کے فنکشنز کے اوپر، آج اگر وہ یہ آ کے کہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا کون جواب دے گا، یہ لوگ جو ہیں یہ تاریخ سے اتنے غافل نہیں ہیں جتنا یہ سمجھتے ہیں. لوگ اس طرح کی روایتی باتوں سے اب ان کا دل بھر چکا ہے اور ہم ان کو حقیقت یاد دلاتے رہیں گے. ہم ان کو حقیقت یاد دلاتے رہیں گے. آج یہ اپنے ماضی سے اس طرح ہاتھ نہ دھوئیں اور خدا کا واسطے اپنے بزرگوں کی یہ جو کیے ہیں ان سے بھی اتنے صاف ستھرے طریقے سے ہاتھ نہ دھوئیں جس طرح. یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ٹی وی کے اوپر آئیں، لائیو مذاکرہ کریں، لائیو بحث کریں. معیشت آپ نے ٹھیک بنائی ہے یا معیشت آپ نے تباہ کی ہے؟ ہم پاکستان کے قوم کو جج کریں گے، بنا کے بات کریں گے. احمد آپ بتا دیں کہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ ٹی وی پہ اس کے ساتھ لاؤ شرٹ ہو. سر ٹی وی پہ تو یہ ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ہمارے نمائندے کے ساتھ، اور جو حشر ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسی فورم پہ ٹی وی کی کیا ضرورت ہے. پارلیمان سب سے بڑا فورم ہے. میں یہاں پہ جواب دینا چاہتا ہوں ان کا، اسی جگہ کھڑے ہو کے میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ اسپیکر صاحب کہ جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائیں، جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائیں تو پھر اس طرح کی روایتی تقریریں کی جاتی ہیں، اس طرح کے روایتی جملے پڑھے جاتے ہیں، 7ویں جماعت کی پاکستان سٹڈیز کی کتاب کے رٹے لگا کے سنائے جاتے ہیں جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائے. میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا معیشت چھوڑی، کس طرح ہم نے اس معیشت کو ہم نے نکالا، کس طرح ہم نے اس معیشت کو نکالا اس مشکل سے جو یہ چھوڑ کے گئے تھے. کس طرح کووڈ کے دوران ہم نے اس معیشت کو واپس 5.5% کی گروتھ پہ ہم واپس لے کے آئے، اور انشاءاللہ اس سال اس سے بھی زیادہ کریں گے. انشاءاللہ اس سال اس سے بھی زیادہ کریں گے. جناب اسپیکر، ان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا $20 ارب، کیا وہ بھول گئے ہیں؟ کیا وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے اپنے نمائندے یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہمارے پاس حکومت آئے گی اس کو ایک بیمار معیشت ملے گی، اسے IMF کے پاس جانا پڑے گا. وہ جواب دے اس کی. جناب اب دیکھیں نا، یہ چیلنج کرنے کے بعد جواب سننے کی صلاحیت نہیں ہے، جواب سننے کا حوصلہ نہیں ہے. چیلنج کرنے کے بعد یہ تو پارلیمنٹ میں نہیں فیس کر سکتے، یہ باہر جا کے کیا فیس کریں گے؟ جناب اسپیکر 1-2 منٹ دیں، 2 منٹ میں میں بات ختم کر دوں گا. 2 منٹ میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں. جناب اسپیکر، ہم جب اس ملک میں ہمیں حکومت ملی، انہوں نے اپنے آخری 12 مہینے میں 5.4% گروتھ کے خاطر ریزروز کو آدھا کر دیا تھا. پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر آخری 17 ماہ میں آدھے ہو گئے. پاکستان کا قرضہ ان کے آخری سال میں $7 ارب کی رفتار سے بڑھا. سرکولر ڈیٹ میں 450 ارب کا اضافہ ہوا. پھر جا کے کہیں پہ ملک کو دیوالیہ کر کے قرضہ لے کے انہوں نے 5.4% گروتھ حاصل کی. آج ہماری 5.4% گروتھ جو ہے وہ صرف $2 ارب کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہے. آج ہماری جو 5.4% گروتھ ہے اس کے اندر آپ ٹیکس ریونیو کی گروتھ دیکھیں، اس کے اندر آپ ایکسپورٹ کی گروتھ دیکھیں. ان کی 5.4% گروتھ میں زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے تھے کیونکہ یہ پیسے خرچ رہے تھے اس گروتھ کے لیے مجموعی طور پہ. اب یہ ان کے چیلنج کا حال ہے، یہ دیکھ لیں، یہ چیلنج کا حال ہے. جناب اسپیکر، 5.4% جو انہوں نے گروتھ دی اس کی حقیقت یہ تھی کہ $7.5 ارب کے قرضے بڑھے، $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آیا، 450 ارب سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا. جیبوں سے سارے پیسے خرچ کر کے، قرضے لے کے، کریڈٹ کارڈ کی ساری لمٹ پوری کر کے پھر 5.4% لوگوں کو دکھاتے پھرے ہیں. ہمارا 5.4% زر مبادلہ کے ذخائر میں $5 ارب کا اضافہ ہوا پچھلے سال. ہمارے 5.4% کی گروتھ کے اندر سرکولر ڈیٹ کے بہاؤ میں یہ ان میں کیوں حوصلہ نہیں ہے؟ اسپیکر صاحب، ان میں کیوں اتنا حوصلہ نہیں ہے؟ ہم نے ان کا پاکستان سٹڈیز کا لیکچر سنا ہے 1 گھنٹے کے لیے، ان میں حوصلہ نہیں ہے. چیلنج دیتے ہیں اور اب حوصلہ نہیں ہے سننے کے لیے. سنیں بیٹھ کے. ہماری جو 5.4% کی گروتھ ہے اس کے اندر ایکسپورٹس بڑھی، ان کے 5 سال میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوئی.
ہماری 5.4% کی گروتھ میں پوری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کیا. ان کی مصنوعی گروتھ کے نتیجے میں ساری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا. یہ حقیقت تھی ان کی 5.4% کا جو دھونس انہوں نے دکھایا تھا, پورے ملک کو دیوالیہ کر دیا اس 5.4% کے خاطر. آج بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہے یہ ہائی گروتھ ٹریجیکٹری پہ رہے گا, ہائی امپلائمنٹ لیول پہ رہے گا. آج دا اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح کووڈ سے ڈیل کیا ہے, ٹاپ 3 ملک دنیا کے جو ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے. آج یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے, یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے, یہ ورلڈ بینک کی فگرز ہیں. تھینک یو جی. احسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے آپ 18 منٹ بول چکے ہیں جی. سر میں آپ کو معذرت سے عرض کروں گا کہ آپ ایک سے ایک بڑا جو فیل وزیر ہے اس کا لیکچر نہ ہمیں سنایا کریں. موصوف گیس ملک کو دے نہیں سکے, ہمیں یہاں کیا اکانومی پہ لیکچر دے رہے ہیں. وہ ایک اور صاحب ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, 6 مہینے میں ان کے لیڈر نے وزیر خزانہ فیل کر دیا, وہ ہمیں معیشت بڑھانے یہاں لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. سر ہم ایک بڑی اہم مسئلے پہ بحث کر رہے ہیں, یہ پاکستان سٹڈیز کا لیکچر نہیں ہے, یہ پاکستان کی روح کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کے حوالے سے یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں. ہم پاکستان کے آئین میں, پاکستان کے فیڈرل پارلیمنٹری نظام کے اندر کسی قسم کی مداخلت اور رد و بدل کو قبول نہیں کریں گے, اور پاکستان کا ہر شہری اپنے اس آئین کو اور اپنے اس وفاقی پارلیمانی نظام کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے گا. جناب والا مجھے بتائیے, آج ہم سب بیٹھے ہیں, یہ ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ کبھی ہوا کرتے تھے, اب یہ ادھر چلے گئے ہیں, ان کو چھوڑیے, لیکن وہ لوگ جو اپنی اپنی جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اپنی جماعتوں میں جتنے پارلیمانی لیڈر ہیں آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کا جواب پیپلز پارٹی دینے کے لیے یہاں موجود ہے. آج بے نظیر بھٹو صاحبہ کے 2 ادوار کا جواب دینے کے لیے پیپلز پارٹی یہاں موجود ہے. آج نواز شریف کے پہلے دور کا جواب دینے کے لیے مسلم لیگ نون یہاں موجود ہے. آج نواز شریف کے دوسرے دور کا جواب دینے کے لیے 2013 سے 18 کا جواب دینے کے لیے یہاں پر مسلم لیگ نون موجود ہے. مجھے بتائیے کہ یہ قوم فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کے 10 سال کا حساب کس سے پوچھے؟ یہ قوم 4 سال جو جنرل یحییٰ خان ملک کے ساتھ حادثہ کر گیا اس کا جواب کس سے پوچھے؟ صدر صاحب کے 4 سالوں کا. یہ قوم 11 سال جو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے تھے ان کا جواب کس سے پوچھے؟ یہ قوم جنرل مشرف کے 9 سالوں کا صدارت کا جواب کس سے پوچھے؟ جناب اسپیکر, یہ پاکستان کے پارلیمنٹری نظام ہے جو سیاسی جماعتوں کو اور قیادت کو عوام کے سامنے جواب دہ بناتا ہے. صدارتی نظام ایک ڈکٹیٹر پیدا کرتا ہے جو پاکستان کے لیے کسی بھی لحاظ سے موضوع نہیں ہے. ہم ایک وفاق ہیں, ہمارے چھوٹے صوبے ہیں, ان کی محرومی کے پیش نظر اس قسم کی باتیں کرنا لوگوں میں آئین کے حوالے سے تجسس یا تحفظات پیدا کرنا ملک کے مفاد کے خلاف ہے. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس مسئلے کے اوپر ایک ڈیبیٹ کرائیں. اس مسئلے کو وانس فار آل ختم ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر پاکستان کو ہم ایک تجربہ گاہ نہیں بنا سکتے. جب کسی کا دل کیا ایک نئے نظام کی فارمولہ پیش کر دیا. آج ہمارے سے اگر دوسری قوموں نے ترقی کی ہے تو انہوں نے سیاسی استحکام, کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی وجہ سے ترقی کی ہے, اور ہم نے پاکستان کے اس پوٹینشل کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اگر ضائع کیا ہے تو صرف اپنی ان تجربوں کی وجہ سے کہ کبھی یہ صدارتی نظام ہے, کبھی یہ نیم پارلیمانی نظام ہے, کبھی یہ ہائیبرڈ نظام ہے. پاکستان کے لیے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کی بیوروکریسی یہ سب مل کر فیصلہ کریں کہ اس ملک کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ آئین کی سربلندی کا, آئین کی عملداری کا اور آئین کے مطابق اپنے کردار کو ادا کرنے کا ہے. پاکستان آج جس کرائسس میں
پھینکا جا چکا ہے. میں جناب اسپیکر بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی لیڈر ایسا کنگ کانگ نہیں ہے جو اکیلا ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے. کوئی ایک پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اکیلی تنہا ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے. کوئی ایک ادارہ اتنا طاقتور اور اہل نہیں ہے اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے. آج پاکستان کو ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے, ایک انکلوسیو گورننس کی ضرورت ہے, ایک ایسی جمہوریت کی کہ جس کے اندر حکومت اور اپوزیشن علیحدہ علیحدہ بھی ہوں لیکن ایک جسم کے دو پہیے بن کر وہ اس نظام کو چلائیں. ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر وزیر اعظم اپوزیشن سے بات نہیں کر سکتا, دشمن کی فوجیں سرحد پہ لگی ہوں, وہ آپ کے دفتر سے کمیٹی روم تک آرمی چیف کے ساتھ نہیں آ سکتا. یہ طرز عمل پارلیمانی طرز عمل نہیں ہے. اس کو چھوڑ کر اس ملک کے اندر ہمیں ایک ایسا طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہے جو آئین کی دیے ہوئے اسپرٹ کے مطابق ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم نے اس ملک کو آئین کے راستے سے ہٹایا, روگردانی کی اور عوام کے ووٹ کے حق کی حرمت کو بحال نہ کیا تو جناب اسپیکر پوری دنیا بھی ہماری مدد کو آ جائے وہ ہماری مدد نہیں کر سکے گی. لیکن اگر ہم نے پاکستان کے عوام کے ووٹ کی حرمت کو بحال کر دیا, آئین کو اپنا راستہ بنا لیا تو پوری دنیا بھی مخالف ہو جائے. یہ 22 کروڑ عوام یہ طاقت رکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک عظیم ترین ملک انشاءاللہ بنا کے دنیا کو دکھا سکتے ہیں. صاحب پرسنل ایکسپلین. جی یہ اللہ کی شان ہے کہ میری نہایت قابل احترام میری والدہ کے برابر آپا نثار فاطمہ کا صاحبزادہ آج کہہ رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا کون جواب دے گا اس فورم میں. یہ جو باپ کہتے تھے جنرل ضیاء الحق کو وہ جواب دیں گے جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا. انہوں نے جو پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر دیا اس میں سارا کچھ جنرل یحییٰ پہ ڈال دیا, جنرل ایوب پہ ڈال دیا, جنرل مشرف پہ ڈال دیا, جنرل ضیاء کا نام ہی گول کر گئے. ایسے لوگ ہیں کہ جنرل ضیاء کا نام ہی گول کر گئے. اور اب جب نام لیا تو کیا حیرت کی بات ہے کہ اپنا اس کے اندر اپنا جو حصہ ڈالا تھا اس کو کیا ہی نہیں. جو لوگ نعتیں پڑھتے رہے ان کے فنکشنز کے اوپر, آج اگر وہ یہ آ کے کہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا کون جواب دے گا, یہ لوگ جو ہیں یہ تاریخ سے اتنے غافل نہیں ہیں جتنا یہ سمجھتے ہیں. لوگ اس طرح کی روایتی باتوں سے اب ان کا دل بھر چکا ہے اور ہم ان کو حقیقت یاد دلاتے رہیں گے, ہم ان کو حقیقت یاد دلاتے رہیں گے. آج یہ اپنے ماضی سے اس طرح ہاتھ نہ دھوئیں اور خدا کا واسطے اپنے بزرگوں کی جو کیے ہیں ان سے بھی اتنے صاف ستھرے طریقے سے ہاتھ نہ دھوئیں جس طرح